الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں و بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 118 اور 119 تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. یہاں پر شکوہ جات کا بیان ہو رہا ہے، تو یہ 5واں شکوہ ہے یہاں پر کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں کہ لا یعلمون وہ لوگ جنہوں نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا ہے. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں بھیجتا. فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، ایک ہی جیسی بات ہے، وہ بہو ایک ہی بات ہے. تو فرماتے ہیں مفسرین یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الذین لا یعلمون. اب یہاں پر اس آیت کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے کہ لا یعلمون کا لفظ ہے کہ وقال الذین لا یعلمون. اب لا یعلمون کون لوگ ہیں، کنہیں کہا جاتا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کہ مشرکین عرب نے یہ بات کہی تھی کہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے تو ساری چیزیں مان دیں. تو تفسیری مظہری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہودی ہے. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رافع بن حرمیلہ، یہ جو نجران کے ایک وفد آیا تھا تو اس موقع پر بھی اس نے کوئی باتیں کی تھیں. تو یہ رافع بن حرمیلہ جو ہے یہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر تم اللہ کی طرف سے سچے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ ہم سے باتیں کر لے، اللہ ہم سے باتیں کرے. تو اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وقال الذین لا یعلمون سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، دونوں مراد ہیں. فرمایا اگر یہ دونوں مراد ہیں تو حالانکہ وقال الذین لا یعلمون کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے، حالانکہ تو جانتے، ان کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، تو پھر ان کو کیا کہا وقال الذین لا یعلمون. تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جانتے تھے آسمانی کتابوں کو، لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کیا. تو جب علم کے مطابق عمل نہ کیا تو یہ جاہلی رہے. تو گویا یعنی جاہلانہ حرکات اور عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے علم کی نفی کی اور کہا کہ وقال الذین لا یعلمون، وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے.
پھر آگے فرمایا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں باتیں کرتا، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، یکلم کیوں نہیں باتیں کرتا رب العالمین ہم سے اللہ، لولا یہاں پر بمانے کس کے، اللہ کے کیوں نہیں کرتا، یعنی جس طرح اللہ تعالی فرشتوں سے باتیں کرتا ہے یا فرشتوں سے باتیں، فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء اکرام سے باتیں کرتے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ رب العالمین ان کے واسطے سے کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، دوسرے انبیاء سے باتیں کرتے، اور یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ڈائریکٹ ہم سے باتیں کر لے، کیوں نہیں کرتا ہے باتیں اللہ تعالیٰ، یا کم از کم اتنا ہی کر دے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ دے، ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ بات کر کے ہمیں بتا دے کہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، تو پھر ہم ان کی رسالت کو کیا کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، تو پھر ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے۔ اور دوسری بات کیا ہوتا کی نہ آیا، کیوں نہیں ہمارے پاس نشانی آتی، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس میں یہ بات ہو کہ واقعتاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں، کسی کوئی ایسی دلیل آ جائے ہم اس کو دیکھ کر کہہ دیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ پہلا سوال جو ہے کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا ہے، اس کلام میں کیا ہے، تکبر ہے، تو گویا یہ تکبرانہ انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا انہوں نے کہ کیا بات ہے، تو آپ سے باتیں ہو رہی ہیں ہم سے نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تکبرانہ بات تھی۔ اور فرمایا دوسری جو بات ہے تین آیا، یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ضدی ہیں، سٹبن ہو چکے ہیں، اس بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ ضد کیوں کہ حالانکہ دلائل بھی موجود ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں دلیلیں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ان کا ظہور ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور جو نشانیاں ان کی کتاب میں پائی جاتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کے چہرے کے اندر، وہ ساری چیزیں ان کو چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے، یہ ضد کی وجہ سے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فرمایا مثل قولہم، ہو بہو ایسی ہی بات، مثل قولہم کا ترجمہ آسان اپنی زبان کا ترجمہ کیا، ہو بہو ایسی بات کہی جس طرح ان کے باپ دادا نے کہی، بالکل یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں ان کے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے پہلے۔ تو فرمایا اب یعنی ان سے پہلے یہود و نصارہ جو تھے، ان کے باپ دادا بھی وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے زمانے کے انبیاء سے اسی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، اسی طرح سوالات، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی جو ہے انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کو اے موسیٰ تب مانیں گے جب آپ اللہ رب العالمین کو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل العنان نہ دکھا دیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اسی طرح نصارہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی وہ بھی کہا کرتے، فرمائشی باتیں کیا کرتے، کیا کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے اگر تو آسمان سے پکا پکایا کھانا، دسترخوان، مائدہ یہ ہمارے پاس نیچے لیا تو ہم تو تمہارے اوپر ایمان لیں گے۔ تو یہ مطالبات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے لوگوں نے بھی کی، یہ نئی باتیں نہیں ہیں ان کی۔ تو ان کے آباء و اجداد فرمایا تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، ملے جلے ان سب کے دل، کس بات کے اندر ملے جلے، یہ جو سوالات کرتے الٹے سیدھے اس میں بھی، اور انکار کے اندر بھی، ضد اور عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار جو کر رہے اس کے اندر بھی ان کے دل آپس میں کیا ہے، ملے، تشابہت قلوبہم۔ آگے فرمایا یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں آپ کو، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ بات کیوں نہیں کرتا ہے، نشانیاں کیوں نہیں آئی؟ فرمایا قد بینا الآیات، ہم تو نشانیاں بیان کر چکے ہیں، ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں، دلائل بیان کر دیے ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو یقین کرتی ہے، جو حق کے طلبگار ہیں، جو حق کو چاہتے ہیں،
حق کو کے لیے کیا ہے ڈھونڈتے ہیں حق کو، تو ان کے لیے فرمایا ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا معلم العرفان تفسیر ہے حضرت صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کیا ہے 3000 تقریباً معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ظاہر کیے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہوں معجزات؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے خوش تنا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو چھوڑا تو وہ کیا ہے اس کیا لے کے جس طرح بچہ روتا ہے اس طرح رو رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو اشارہ کر رہے ہیں تو درخت جڑوں کے ساتھ اکھڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے؟ یہ نہیں دیکھ رہے؟ یہ تو قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو بے شمار معجزات کو بیان کر دیا ہے، یہ تو بیان کر دی ساری چیزیں، نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اگر تم نشانی مانگ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہو تو یہ تو کام ہو چکا ہے۔ پھر آگے رب العالمین نے تسلی دی، انا ارسلناک بالحق، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے ان کی باتوں کو، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالحق کی۔ اب یہ باتیں اعتراضات کرتے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تسلی رکھیں، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کس کے ساتھ؟ بالحق کی، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ قرآن کریم دے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیسا بھیجا؟ بشیرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا۔ بشیرہ، بشیر کا مطلب کیا ہے؟ بشیر خوشی سنانے والا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کی اوبیڈینس کرتے ہیں، اس کو ان کے احکام کو فالو کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ جنت کی، ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ اور جو نہیں مانتے گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، غرق ہوتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور تابعداری سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے؟ ڈر سناؤ جہنم کی آگ کا، جہنم کی آگ کا ڈر سناؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ کو تو ہم نے بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہ آپ جبرن ان کو اسلام میں داخل کریں، اس کے لیے نہیں ہے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دل میں بات ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے پوچھنا ہوگی دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ کفر اور انکار کر کے جہنم میں چلے گئے ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کی تبلیغ کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت دی، آپ ان کو دعوت دیتے رہے لیکن آپ کی بات نہیں مانی انہیں، پھر بھی آپ کے لوگ ہی چلے گئے جہنم میں جا رہے ہیں لوگ، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی تبلیغ کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ داعی کا کام دعوت دینا ہے، منوانا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا جب یہود و نصارہ اور مشرکین کا کفر جو ہے، تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ جب یہود و نصارہ اور مشرکین کا کفر و انکار ضد اور اناد کی حد تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق پر شفقت تھی، تو فرمایا اس بنا پر آپ کو رنج ہوا اور دکھ ہوا، اور فرمایا یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، تفسیر جواہر القرآن میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں اتنی دعوت سارا عام نظام پھر بھی یہ بات نہیں مان رہے، پھر بھی یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ کی کیا ہے انسانیت کے لیے آپ کے دل میں درد شفقت پائی جاتی تھی، کائنڈنس پائی جاتی تھی، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوتے، کیوں اسلام میں نہیں آ رہے، کیوں یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم نے آپ کو قرآن جیسی انا ارسلناک بالحق بشیرا، ہم نے آپ کو قرآن جیسی حق و صداقت اور رشد و ہدایت سے بھرپور کتاب دے کر بھیجا، اور آپ کا فرض یہ کہ آپ تبلیغ کا حق ادا کریں، ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنائیں، باقی رہا منوانا تو یہ آپ کا فرض اور ذمہ داری نہیں اور نہ یہ آپ کے بس کی بات ہے، اس لیے جو کفر اختیار کر کے جہنم میں جاتے ہیں ان کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک مسئلے کی بات یاد رکھیں، عقیدے کی بات، کہ اگر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اختیار رکھتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نا ساری چیزوں کے اوپر اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. گمراہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. گویا ساری زمین اور آسمان کا نظام وہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. اللہ کے بغیر جو ہے نا مچھر وہ اپنا پر نہیں ہلا سکتا. یہ درخت کا پتا زمین کے اوپر یہ نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. اتنا یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار ہوتا، وہ مالک ہوتے، وہ مختار ہوتے، اختیارات کے مالک ہوتے، تو فرمایا، علماء نے لکھا ہے تفسیر جواہر قرآن میں، فرمایا کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی کافر بھی جہنم میں نہ جاتا. اس کے علاوہ بھی آپ کے اپنے خاندان کا کوئی فرد جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی ایمان. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے صدائیں آتی ہیں قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ پسند کریں، آپ اس کو ہدایت دیں؟ نہیں. انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کرتے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. لیکن ہدایت دینا ولکن اللہ یہدی، لیکن ہدایت دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس بیٹھنے کے بعد پورا پورا اجر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. یا الہ العالمین اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے. شہر کے بستی کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں، مسلمان بچے بچیاں عورتیں مرد جتنے بھی ہیں، پروردگار عالم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، سب کو ہدایت نصیب فرما. غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ایمان کی محبت پیدا فرما، اسلام کی محبت پیدا فرما، مسلمان کی محبت پیدا فرما کر چوک درز ہو کے ان کو اسلام میں داخل فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ وسلم.